اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلها ولعنۃ اللہ علی اہلها اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاح۔ رحمت للعالمین نے فرمایا حسین نجات کی کشتی ہے اور ہدایت کا چراغ ہے کہ جو انسان چاہتا ہے میں نجات حاصل کروں وہ سفینہ حسین پر سوار ہو جائے۔ تو اسی ضمن میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو فرمانے والے ہیں امام جعفر صادق، جو ملقب ہیں صادق کے ساتھ سب امام صادق ہیں، لیکن جو مختص لقب ہے وہ لقب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ ان کا ایک صحابی ہے جس کا نام حسین ہے، جس کے والد کا نام سویر ہے، جو ابی فاختہ کا پوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں مولا کے پاس بیٹھا تھا، مولا امام حسین کی فضیلت بیان فرما رہے تھے، تو زیارت کی جب فضیلت فرما رہے تھے تو امام نے کہا یا حسین، حسین کو مخاطب کیا، حسین میں تجھے حسین کی منزلت نہ دکھاؤں، حسین کی زیارت، حسین کا مقام نہ دکھاؤں، بلکہ حسین کا نہیں حسین کے زہر کا میں مقام دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مولا فرمائے، مولا نے فرمایا من خارج من منزل ہی، جو کوئی بھی گنہگار ہے یا نیک ہے، عالم ہے، جاہل ہے، محب آل محمد ہے، جو بھی ہے، جو حسین کی زیارت کے لیے قصد حسین کے لیے من خارج منزل ہی، جو نکلتا ہے اپنے گھر سے، یرید و زیارت الحسین ابن علی، اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کروں، کاتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ، مولا نے فرمایا اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے ایک حسنہ لکھتا ہے، وحتی بہا عنہ سیئہ۔ تو امام نے فرمایا اور اللہ اس قدم کے بدلے میں اس سے ایک سیئہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو حسنہ کا معنی علماء نے فرمایا ہے، حسنہ کہتے ہیں ہزار نیکی کو اور سیئہ کہتے ہیں ہزار برائی کو، یعنی زہر امام حسین جب قصد کرتا ہے امام حسین کی زیارت کا تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ہر قدم کے بدلے میں 1000 نیکی لکھ دے، اور جو اس کے گناہ ہیں ہر قدم کے بدلے میں ان گناہوں میں سے اس کے گناہ کو مٹاتا جا، یعنی ہزار گناہ مٹا دے ہر قدم کے بدلے میں۔ فرمایا مولا وہ کیسے زیارت کرتا ہے؟ مولا نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مَاشِيًا، اگر وہ ماشی ہے تو کاتب اللہ لہ بِكُلِّ خطوۃ حسنہ وحتی بہا عنہ سیئہ۔ وَإِنْ كَانَ رَاكِبًا، اگر وہ سوار ہے، اگر وہ سواری پر آیا ہے تو مولا کیا وہ اس سے محروم رہے گا؟ مولا نے فرمایا نہیں، کاتب اللہ لہ بکل خطوۃ حسنہ، وہ اپنے گھر کی مسافت کو مولا امام حسین کے حرم تک کی مسافت کو شمار کرے گا، یعنی جتنا وہ مسافت، جتنا وہ دور آیا ہے، جتنے قدم وہ چلے گا، کہ اگر وہ پیدل آتا تو اس کی وہی مسافت بنتی، تو اگر وہ سواری پر بھی آیا ہے، اگر غیر ملکی ہے وہ جہاز پر بیٹھ کر آتا ہے یا بس اور سیارے پر بیٹھ کر آتا ہے، کسی چیز پر بیٹھ کر آتا ہے، اور فرمایا اسے ہر قدم کے بدلے میں وہی اجر ملے گا۔ وَإِنْ كَانَ مَاشِيًا، جو پیدل تھا اس کا اور اس کا ثواب برابر ہوگا۔ حَتَّى سَارَ فِي الْحَيْرِ مِنَ كَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَالْمُنْجِحِينَ، جب وہ حیر میں داخل ہوگا
پھر ندائے ربانی آتی ہے، امام نے فرمایا کہ اللہ لکھتا ہے کہ تو فلاح پانے والوں میں سے ہے، تو نجات پانے والوں میں سے ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا قَضَى مَنَاسِكَهُ كَاتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَائِزِينَ۔ تو امام نے فرمایا کہ جب وہ اپنے اعمال کو حرم حسین میں مکمل کر لیتا ہے، یعنی زیارت امام حسین کو مکمل کرنے کے بعد، مولا کے پاس دعا کرنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، جب وہ مولا نے فرمایا اب تو نے اپنے مناسک کو، اپنے اعمال کو ختم کیا ہے، کاتب اللہ من الفائزین، تو اللہ اس زیر حسین کو فائزین میں سے شمار فرماتا ہے، یعنی کامیاب اس کو لکھتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا إِرَادَ الْإِنصَرَافِ، جب وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں نے زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بجا لایا، مولا کے پاس جو اعمال کرنے تھے وہ میں نے اعمال کو بجا لایا، تو مولا وہ ارادہ کرتا ہے کہ اب میں اپنے گھر کو، اپنے اہل کی طرف چلتا ہوں۔ عطا اللہ الملک، تو اس وقت ایک فرشتہ جو ہے جس کی ڈیوٹی ہے کہ تو جا حسین کے زیر کے پاس اس کو خوشخبری دے، وہ آتا ہے، وہ یقولو لہو، اور اسے کہتا ہے فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کا نبی یقرئک لک السلام، کہ اللہ کا نبی آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے استانف العمل، اب جو پچھلے اعمال ہیں ان کو بھول جا، اب اپنے اعمال کو جدید ابتدا سے عمال کر، ایسے ہے کہ جیسے پچھلے کیا ہو، غافر اللہ ما مضی، جو آپ نے پیچھے گناہ کیے تھے اللہ نے آج حسین کے صدقے میں وہ معاف کر دیے ہیں، آج سے اپنا جدید عمل شروع کر، پچھلے عمل کو بھول جا۔ والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، بارئلہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو زائرین امام حسین میں شمار فرما۔ جو دنیا میں رہنے والے مومن محبین عاشقان امام حسین قصد زیارت کیے ہوئے ہیں، ان کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما، اور ہر ایک محبان آل محمد کو توفیق عطا فرما اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما، تاکہ مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے وہ مشرف ہو سکیں اور آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب ہو سکے۔ والحمد للہ رب العالمین۔